مہرا ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ایموشنل ہونے والی ہے کیونکہ نمرا دائم کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور یہ خبر ایسے موقع پہ سب کے سامنے آئے گی کہ ارمین بیگم، فرید صاحب، سکندر اور حمزہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ادھر نمرا کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور ادھر نمرا کی طبیعت جب خراب ہوتی ہے تو وہ خود اپنا شک دور کرنے کے لیے اپنا ٹیسٹ کرتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ نمرا خود کو بہت ہیلپ لیس فیل کرتی ہے کیونکہ دائم سے کانٹیکٹ بھی نہیں ہو پا رہا اور یہ بات نمرا کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ آخر نمرا فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے علیزے بھابھی کو یہ سب بتانا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ میری اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکیں۔ اب علیزے نمرا کی طبیعت کا پوچھنے جب اس کے روم میں آتی ہے تو نمرا کہتی ہے کہ بھابھی پلیز کچھ کریں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، جبکہ علیزے نمرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ نمرا اب بہت دیر ہو چکی ہے، اس سلسلے میں کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں ریحان سے نکاح تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو نمرا یہ بات تو نہیں چھپاتی کہ میں پریگننٹ ہوں، البتہ علیزے سے کہتی ہے کہ بھابھی بھلا نکاح پر نکاح ہو سکتا ہے؟ علیزے کو نمرا کی بات سمجھ نہیں آتی یا شاید جان کے انجان بننے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ ایک طرف یہ بھی لگتا ہے کہ دائم نے جو کچھ کیا یہ سب علیزے اور دائم کی ملی بھگت تھی۔ بہرحال نمرا علیزے کو بتا دیتی ہے کہ میں آلریڈی دائم سے نکاح کر چکی ہوں، اور کمرے کے باہر کھڑی عریشہ جو نمرا کو کچھ دینے آ رہی تھی جب یہ خبر سنتی ہے تو اس کے تو پاؤں تلے سے جیسے زمین سرک جاتی ہے، الٹے قدموں ارمین بیگم کے کمرے میں جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے نمرا نے دائم سے نکاح کر لیا۔ ارمین بیگم کہتی ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو عریشہ بتا دیتی ہے کہ نمرا علیزے کو بتا رہی تھی، جبکہ ارمین بیگم کہتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں، یقیناً یہ ان دونوں کی ملی بھگت ہے، صرف اس شادی کو رکوانے کے لیے یہ سب باتیں کر رہی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف علیزے نمرا سے کہتی ہے کہ نمرا دائم کہاں ہے، اسے فوراً یہاں بلواؤ اور گھر والوں کو یہ بات بتا دو۔ جبکہ نمرا بتاتی ہے کہ بھابھی میں تو دائم سے نکاح کے بعد سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن دائم کا کہیں اتا پتہ نہیں۔ یہاں پر علیزے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نمرا سے کہے گی، نمرا تمہیں دائم پہ اعتماد تو ہے نا، کہیں اس نے تمہیں کوئی دھوکہ تو نہیں دیا؟ نمرا حیران ہو کے علیزے کو دیکھے گی اور پوچھے گی کہ بھابھی بھلا دائم مجھے کیوں دھوکہ دے گا؟ جس پہ علیزے کہے گی کہ ہو سکتا ہے آنٹی کی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے تم سے چھپ کے نکاح کیا ہو اور اس کے بعد غائب ہو گیا ہو۔ تو نمرا جو ابھی تک تو دائم کے لیے پریشان تھی کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، علیزے کی یہ بات سننے کے بعد نمرا کا دل تو جیسے کوئی مٹھی میں بھینچ لیتا ہے۔ اگر دائم نے سچ میں مجھے دھوکہ دیا ہے تو میرا کیا بنے گا؟ بہرحال علیزے نمرا سے پوچھتی ہے کہ تمہیں دائم کے گھر کا کچھ اتا پتہ ہے؟ تو نمرا علیزے سے کہتی ہے کہ جہاں ہمارا نکاح ہوا تھا مجھے اس کا ایڈریس معلوم ہے۔ بہرحال علیزے نمرا سے کہتی ہے کہ تم ابھی آنٹی کے پاس جاؤ، بلکہ ہم دونوں چلتے ہیں اور تم آنٹی کو اس بارے میں بتا دو۔ اب جب یہ دونوں ارمین کے کمرے میں آتے ہیں اور نمرا ارمین سے کہتی ہے کہ میں آلریڈی دائم سے نکاح کر چکی ہوں، تو ارمین بیگم اتنی تسلی سے نمرا سے کہتی ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہے تو نکاح نامہ دکھاؤ، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ یہ بات سن کے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ارمین بیگم نے ہی دائم کو کہیں غائب کروایا ہے اور ساتھ ہی نکاح نامہ بھی غائب کروا دیا ہے۔ تبھی اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں، اس لیے اس نکاح کو بھول جاؤ اور آج ریحان سے تمہارا نکاح ہو کے ہی رہے گا، اس نکاح کو کوئی رکوا نہیں سکتا۔ اب ایسے میں علیزہ نمرا سے کہتی ہے کہ ہمیں سب گھر والوں سے چھپ کے ایک دفعہ دائم کے گھر جا کے دیکھنا چاہیے کیونکہ اب دائم کا اور تم دونوں کے نکاح نامے کا ملنا بہت ضروری ہے۔ علیزے اور نمرا پارلر کا کہہ کے جب گھر سے نکلتی ہیں اور دائم کے گھر پہنچتی ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ دائم نے تو بس ایک دو دن کے لیے یہ گھر کرائے پہ لیا تھا، اس کے بعد وہ کہاں ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ نمرا کو تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے سر سے آسمان اور پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی ہو، اسے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، دماغ جیسے معوف ہو گیا ہو، اور اسی معوف دماغ کے ساتھ علیزے کے ساتھ گھر واپس آتی ہے تو علیزے کہتی ہے کہ نمرا اب کوئی اور آپشن نہیں بچا، تمہیں ریحان سے سچ میں نکاح کرنا ہی پڑے گا۔
تو نمرا بے بسی کی تصویر بنی ہوئی دلہن کے روپ میں تیار تو ہوتی ہے، لیکن اس کا دل جیسے خون کے آنسو رو رہا ہے۔ دوسری طرف ریحان، جس نے اس دن مہمانوں کی باتیں سن لی تھیں کہ یہ لڑکی سنا ہے کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، یہ شادی تو اس کی ماں زبردستی کروا رہی ہے۔ تو نمرا کے چہرے کی طرف دیکھ کے ریحان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ سب چہمگوئیاں جھوٹ نہیں تھیں، لوگ حقیقت ہی بیان کر رہے تھے، کیونکہ نمرا کے چہرے پہ تو خوشی کے کوئی آثار ہی نہیں۔ خیر، اب مہمان جمع ہیں، نکاح خوان آ چکا ہے، اور نکاح خوان جیسے ہی نکاح پڑھانا شروع کرتا ہے تو وہی ڈاکٹر صاحبہ جس نے مہندی والے دن نمرا کا چیک اپ کیا تھا، جب وہ اچانک بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے تشویش ہوئی تھی کہ نمرا کی یہ بے ہوشی اور کمزوری ڈائٹنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہے، اور وجہ اسے معلوم ہو جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی پریگننٹ ہے۔ اب اتفاق سے وہ ڈاکٹر ریحان کی ماں کی بہت گہری دوست بھی ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ میری دوست کے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے۔ تبھی وہ عین نکاح کے موقع پہ پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نکاح ممکن نہیں، اور پھر وہ ریحان کی ماں کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے۔ تو ریحان کی ماں غصے سے کہتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرنے جا رہے تھے۔ یہاں پر ارمین بیگم، فرید ہمدانی، حمزہ اور سکندر اور عریشے پریشانی سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ اس بات کا بھی لحاظ نہیں کرتی کہ یہاں پر اتنے مہمان جمع ہیں، سب کے سامنے بتا دیتی ہیں کہ آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے۔ علیزے بھی حیرت سے نمرا کی طرف دیکھتی ہے کہ نمرا نے یہ سب مجھے کیوں نہیں بتایا، اور نمرا کا تو دل چاہتا ہے کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ نمرا اس شرمندگی کا مزید سامنا نہ کر سکے اور اپنی جان لینے کی کوشش کرے۔ بہرحال جب یہ راز سب گھر والوں کے سامنے آتا ہے کہ یہ بچہ دراصل دائم کا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ نمرا اور دائم پہلے سے نکاح کر چکے ہیں، اور پھر علیزے جب فرید ہمدانی، حمزہ اور سکندر کے سامنے بتا دے گی کہ آنٹی یہ بات پہلے سے جانتی تھیں، تو ایک طرف سکندر جس کا خون کھولنے لگے گا، تو عریشہ سکندر کو یاد دلائے گی کہ سکندر، تم تو مفاقات عمل کو نہیں مانتے تھے، لیکن دیکھ لو مفاقات عمل نے تمہارے گھر پہ کس زور کی دستک دی ہے۔ وہی سب ہو رہا ہے جو تم نے انوشے کے ساتھ کیا تھا، اور تم جانتے ہو کہ وہ لڑکا دائم بھی غائب ہے، اس کا نمرا کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں، جبکہ دوسری طرف حمزہ اور فرید ہمدانی تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، اب ہوپ فلی کہ نمرا جان سے نہیں جائے گی بلکہ بر وقت اسے بچا لیا جائے گا، جس کے بعد سوال یہ پیدا ہوگا کہ آخر دائم کہاں گیا۔ تو ناظرین، اگر تو یہ علیزے اور دائم کی پری پلاننگ تھی تو یقیناً علیزے کو پتہ ہے کہ دائم کہاں ہے، لیکن اگر دائم کو بھی ارمین بیگم نے ہی غائب کروایا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ دائم کو نمرا کی زندگی میں واپس آنے دیتی ہیں، یا پھر دائم کو فورس کرتی ہیں کہ وہ اس رشتے کو ہی ختم کر دے۔ آپ کا کیا خیال ہے ناظرین؟ کیا دائم نے علیزے کے ساتھ مل کے یہ سب پلاننگ کی ہے، یا پھر ارمین بیگم دائم کو غائب کروا چکی ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔